हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे प्यारे सिलसिले इस्लाम फॉर किड्स में हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे इस सिलसिले में 4 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट कौन सा है? दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा सेगमेंट है प्यारे बच्चों। हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे दरमियान इंशाअल्लाह आबिद बापू भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि आज हमने कौन सा सबक पढ़ना है? सबक नंबर, जी शानी आप बताइए बेटा, कौन सा सबक पढ़ना है? 16वां सबक। माशाअल्लाह, आपको याद है कि हमारा सबक आज 16वां है और ये हमारा नया सबक है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछला जो हमारा सबक था वो कौन सा सबक था? जी आप बताइए बेटा। 15। हाँ, सबक नंबर 15। और सबक नंबर 15 में हमने, आपको याद होगा कि कुछ कवायद सीखे थे। उनकी तादाद कितनी है? कितने कवायद सीखे थे हमने? जी बेटा आप बताइए। आपको नहीं मालूम? अच्छा, आप नहीं थे सिलसिले में हमारे साथ। शानी आप बताइए बेटा, कितने कवायद थे? मीम साकिन के 3 कायदे थे। जी हाँ, मीम साकिन के 3 कायदे थे, और तीनों कायदे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसानी से याद भी कर लिए थे और आपको याद भी होंगे। क्या आप सुना सकते हैं मीम साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? जी बेटा आप सुनाइए, मीम साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से? मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इज़हार शफवी, जी। नंबर 2 दुगाम शफवी, सही। नंबर 3 इख्फा शफवी। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने तीनों कवायद के नाम भी बता दिए हैं। अब तीनों जो कवायद हैं इनकी अगर वजाहत भी हो जाए, कोई भी एक बच्चा वजाहत इसकी अगर कर दे। शानी आप करेंगे? माशाल्लाह, शानी को सारे कवायद याद है। सुनाऊं ना कायदे का? जी, तीनों कवायद। पहले तो इदगाम शफवी का कायदा सुनाएंगे आप? जी पहला कायदा कौन सा है, उसकी वजाहत? मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। जी हाँ, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। माशाल्लाह। इख्फा शफवी, मीम साकिन के बाद हुड वा आ जाए तो इख्फा शफवी होगा, यानी मीम साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। जी हाँ। हारे शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी उर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने तीनों कवायद सुनाए हैं और इसी के साथ हमारे प्यारे प्यारे बापू भी तशरीफ लेकर आ चुके हैं। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कुछ बारिश का मौसम है बाहर। आप कैसे हैं काजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, स्टूडियो के बाहर जो है, स्टूडियो में बारिश यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे तो आपको बहुत एक अच्छा माहौल एक मिल रहा होगा कि इस अंदाज से चल रहा है। लेकिन बाहर जो है बाबुल मदीना कराची में, पाकिस्तान में और हो सकता है दुनिया के कई ममालिक में, कई शहरों में जो है क्या हो रही है बच्चों?
बारिश हो रही है। बैठी आइए, तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। आपको भी नुमायां नजर आ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा कारी साहब, बारिश हो रही है तो बारिश के वक्त जो हमने आपको एहतियातें बताई थी बच्चों, वो भी रखना है। और जो दुरूद पाक है तो हमें दुरूद पाक की कसरत करना चाहिए। दुरूद पाक से हम आगाज़ करेंगे। आगाज़ तो माशाल्लाह आप कर चुके हैं, इंट्रो हो चुका है, इंशाल्लाह एक्स्ट्रा हम देंगे। तो कारी साहब दुरूद पाक पढ़ा दें ताकि जो घर में बैठे हुए नादरीन और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक इतनी रहमतें, इतने सलाम नाजिल फरमाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जितने बारिश के कतरे हैं, जितने मिट्टी के जर्रात हैं, इससे भी ज्यादा, और जितने दरख्तों के पत्ते हैं इससे भी ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। जी कारी साहब दुरूद पाक चलिए पढ़िए प्यारे बच्चों। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक का विर्द रखा करें। अगर ये दुरूद पाक है तो यही दुरूद पाक पढ़िए बारिश के वक्त। अगर ये दुरूद पाक याद नहीं है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। जिस तरह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद भी है, सलाम भी है। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। गुड गुड। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और कौन कौन से दुरूद पाक हैं मैं चाहूँगा। सवाल दिया ना बच्चों को? नहीं, आज कोई सवाल नहीं अच्छा दिया। सवाल नहीं दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, आज आपने जो है वो चंद दुरूद पाक के नाम बताना है। दुरूद इब्राहिम, दुरूद लखी, दुरूद ताज, दुरूद तुनजीना, ठीक है, ये दुरूद पाक है। कोई भी दुरूद पाक। जी दुरूद ताज भी। जी हाँ, दुरूद ताज भी है। और जो भी आपको दुरूद पाक के नाम मालूम हो, दुरूद पाक सुना दें। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बारिश के वक्त जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिसको लोग मंसूब करते हैं कि बारिश के वक्त ये दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, ये वैसे भी पढ़ सकते हैं इस दुरूद पाक को जो कारी साहब ने पढ़ाया। अगर ये दुरूद पाक है, ये जितना याद है, कोई सा भी दुरूद पाक आज हम हमें पढ़कर सुना सकते हैं। इस्लाम फॉर किड्स शुरू हो चुका है। कारी साहब माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। कारी साहब आज आपने स्टार्ट किया और आज कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं, ज़रा मैं भी कुछ अपडेट हो जाऊं। माशाल्लाह रौनक तो आपसे ही होती है माशाल्लाह, और उसके बाद सबक फिर पढ़ाने का सिलसिला होता है। वैसे सबक का जो सिलसिला है वो पहले ही शुरू कर दिया था। सबक नंबर 16 जो है वो हमारा आज का सबक है। और पिछले असबाक के 3 कायदे जो है वो हम बच्चों से अभी सुन रहे थे। माशाल्लाह, गुड हो गया, गुड हो गया। तो ये है कि सबक नंबर 16 के अभी कवायद समझाने हैं। 16वीं तख्ती के कवायद, यानी कि 16वीं तख्ती शुरू कैसे करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, ये आपने समझना है। जिस तरह मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? लकड़ी। लकड़ी से क्या बनती हैं? बिल्डिंग। बिल्डिंग नहीं बनती लकड़ी से, खिड़कियाँ बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, ठीक है। सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और मट्टी लोहा होता है वो, उससे बिल्डिंग बनती। लोहा की, जी हाँ, लोहे की ज़रूरत पड़ती है। तो सरिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर जहाँ कर एक बिल्डिंग तैयार होती है, एक घर बनता है। तो इसी तरह हर कवायद जो आपको बताए जा रहे हैं तख्ती से पहले, ये इसके समान है, ये समझना पड़ेंगे। अगर ये सही तरह समझेंगे तो फिर आपकी बिल्डिंग बनेगी, आपकी वो तख्ती सही तरीके से स्टार्ट होगी। तो हर तख्ती, हर सबक नंबर शुरू करने से पहले तफसील के साथ बताते हैं। और कभी कभी तो ऐसा माहौल बन जाता है पूरा सबक का टाइम समझाने में ही निकल जाता है। तो ये भी एक काम है, ये भी एक काम है। हाँ, अगर समझेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? तो पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, सबक भी सुना सकते हैं। और जो सबक आपको कारी साहब समझा रहे हैं यही आपका सबक है, तो अच्छी तरह समझना है। और यहाँ पर जो बैठे बच्चे हैं दोबारा भी मालूम कर सकते हैं। और जब समझ जाएं तो फिर हम आगे की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। कारी साहब दोबारा हम उसी तरफ आते हैं जहाँ से आप शुरू कर रहे थे। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 16 हम अपने इस सबक के कवायद समझेंगे। पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें ताकि सबक समझने पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بچوں آج کے سبق نمبر 16 میں 2 کلمات تھوڑے سے آپ کو مشکل محسوس ہوں گے. وہ یہ ہے تفخیم و ترقیق. یعنی آج کے سبق کا جو موضوع ہے, آج جو قواعد ہیں وہ ہم پڑھیں گے تفخیم و ترقیق کے. یقیناً یہ آپ کے لیے ایک مشکل لفظ ہوگا تفخیم. اس کے حروف کون کون سے ہیں ذرا یہ بتائیں. تفخیم تفخیم یہ تا فا خا یا میم. تفخیم. کیا ہو گیا بچوں؟ تفخیم. جی یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. جی. تفخیم لکھا ہوا ہے, تفخیم ریڈ کلر سے تفخیم لکھا ہوا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور بلیک بورڈ پر بھی ہم اس کو تھوڑا سا نمایاں کر دیں. تفخیم. جی ہاں اس طرح. یہ کیا لکھا ہے قاری صاحب نے؟ تفخیم. کون کون سے حروف ہیں اس میں؟ تا فا خا یا میم. تفخیم. کیا ہو گیا؟ تفخیم. تفخیم کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ ہو گیا تفخیم. جی کیا بتائیں گے؟ تفخیم یعنی پر پڑھنا. اور ترقیق ایک اور لفظ بھی آ گیا. یہ بھی آپ نے لکھنا پڑے گا. ایک ہو گیا تفخیم اور ایک ترقیب. ترقیب. ترکیب بھی ہوتی ہے, تا ترغیب بھی ہوتی ہے. قاف یا قاف. یہ ماشاءاللہ گڈ ہو گیا. ترقیق. کیا ہے بچوں؟ ترقیق. یہ ہو گیا باریک پڑھنا. کیا ہے؟ باریک. واہ زبردست. باریک پڑھنا. گڈ ہو گیا. ایک کیا ہے پہلا والا؟ اس کی دہرائی کروا دیں کر سب. جی ٹھیک ہے. کب؟ تفخیم تفخیم یعنی پر پڑھنا. یعنی پر پڑھنا. ترقیق ترقیق یعنی باریک پڑھنا. یا کے نیچے کر سب. یا کے نیچے کتنے نقطے ہوں گے؟ یا کے نیچے ہی غلطی سے 3 آ گئے. یہ 2. گڈ گڈ گڈ. یہ ہو گیا بہترین. ترقیق. جی کر سب دہرائی کروائیں اس کی. تفخیم تفخیم پر پڑھنا. پر پڑھنا. ترقیق ترقیق باریک پڑھنا. باریک پڑھنا. اب پیارے بچوں تفخیم و ترقیق تو آپ سمجھ گئے کہ تفخیم یعنی پر پڑھنا, ترقیق یعنی باریک پڑھنا. تو کس کو پر پڑھنا اور کس کو باریک پڑھنا؟ پیارے بچوں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. جی کون کون سے آپ بتائیے اسے. اب دیکھ لیں کیونکہ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں 3 حروف ایسے ثانی صاحب کا ہاتھ بلند ہوا ہے. جی اللہ زلال کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے. جی صحیح کہا آپ نے. اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی لام. آپ نے کہا لام. اور باقی 2 حرف رہ گئے. ٹوٹل 3 حرف ایسے ہیں حروف مستعلیہ کے علاوہ جو پر اور باریک دونوں پڑھے جاتے ہیں. جی رو پہ حرکت آئے تو اس سے پر پڑھتے ہیں. را پر 3 حرف ہیں. گڈ ہو گیا. جی الف الف لام اور را. الف لام را. اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو یہ حروف مستعلیہ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے. مزے کی بات یہی ہے ہم نے یہی سنا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں, وہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جو پر پڑھا جاتا. شاید آپ یہ کہنے والے ہیں اس کی وجہ جو ہے بس یہ پڑھے جاتے ہیں, لیکن اس کی وجہ ہے قاری صاحب بتائیں گے آپ کو کس وجہ سے یہ جو ہے پر پڑھے جا رہے ہیں. جی الف کیوں پر پڑھا جائے گا بھائی؟ الف تو ہم باریک پڑھتے ہیں نا, جیسے با الف زبر با. اچھا قاف الف زبر. آپ نے الف کو پر پڑھا یا باریک پڑھا؟ موٹا موٹا پڑھا نا. جی موٹا پڑھا اس لیے کہ الف سے پہلے پر حرف ہے قاف. جتنے بھی الف سے پہلے حروف مستعلیہ آئیں گے تو الف کو پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اور قاعدہ جو آپ کے مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے, الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے یعنی الف کو موٹا پڑھیں گے. اب پیارے بچوں آپ کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے کہ جب بھی الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائے تو پھر الف کو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ موٹا. پورے قرآن میں کر سب یہی ترتیب رہے گی. جی پورے قرآن پاک میں الف سے پہلے کوئی بھی پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے. جیسے صاد الف زبر صا, قاف الف زبر قا. جیسے ہم پڑھتے ہیں قالا. صحیح ہے. مثال قالا میں الف کو پر پڑھا. اب پر پڑھنے کی وجہ یہ کہ الف سے پہلے حرف پر ہے اس لیے الف کو ہم نے پر پڑھا. تو الف کا قاعدہ کیا آپ کو ذہن نشین ہو چکا؟
جی अलिफ को कब पुर पढ़ेंगे? अलिफ से पहले अगर हुर्फ़े मुस्तालिया आप ये कहें अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को, पुर पढ़ेंगे, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अच्छा पुर की मिसाल पेश कीजिए। अभी पुर मैंने बताइए बताया। कहाँ कहाँ हो रहा है, कुछ एक बात बताइए पुर की। जी कोई एक मिसाल माशाल्लाह, पेश आप कीजिए। बताइए। वो होता है हाँ सही कहा आपने। वाह भाई वाह, अल्लाह, कुछ सुभान गुड अल्लाह, माशाल्लाह, कुछ इस किस्म की चीजें भी जी, हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, शाबाश। शाबाश भाई। और आपके गुड गुड भी आपको दिए। चलें जी, आपकी तरफ आएंगे बच्चे। ओला औला। जी हाँ, माशाल्लाह। और शानी बेटा आप ये बताइए कि बारीक की कोई मिसाल दे दीजिए आप। बारीक, आप भी सोच के रखें सिराज साहब। ना हाँ, नून अलिफ ज़बर। ना जी सिराज भाई आप बताइए बारीक की वाह, कोई मिसाल पेश जबरदस्त। कर सकते हैं? सिराजन सिराजन तो अलिफपुर पढ़ा जाएगा, यहाँ तो अलिफ से पहले रापुर है। आप इसके बराबर वाला की मिसाल, इसके बराबर वाली की मिसाल दे सकते हैं। काना जी हाँ, काना अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कार साहब ये बच्चों से गुफ्तगू चली रही है जी। नादरीन जो हमें देख रहे हैं घर पे बैठे बच्चे देख रहे हैं, तो उनकी कॉल भी हम शामिल करें। जी। जी शामिल करें बच्चों। जी सबसे पहले कॉल किसकी आई होगी पता है कुछ? गुलाम रसूल गुलाम रसूल की और रुमैसा की भी हो सकती है। रुमैसा। जो बच्चे हमें कॉल करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस में आपका शुक्रिया और अदा किसी करते की भी हो सकती है। और किसी की भी हो सकती है। देखते हैं कि पहली कॉल किसकी शामिल हो रही है। जी आई मेरी कॉल नंबर 46 है। मैं रुमैसा हूँ। रुमैसा। मैं आपको दुआ सुनाऊंगी। जी जी सुनाइए। सुभान अल्लाह। अम्मा सय्यबन नाफिया। बाबू आप मेरे नाना के लिए दुआ सेट कीजिए। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी मुन्नी रुमैसा ने जो है वो दुआ सुनाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपने अपने नाना के लिए दुआ के लिए भी कहा है, अगर वो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा भी अता फरमाए। सब कहिए आमीन। कैसे दुआ से नवाज दें। जी अल्लाह ताला आपके प्यारे प्यारे नाना जान को शिफाए कामला अजला अता फरमाए, इनका साया आपके सर पर तादेर कायम व दायम फरमाए, आपको अपने नाना जान के साथ अपने बुजुर्गों के साथ आमीन। प्यारे प्यारे मक्के और मीठे मीठे मदीने की बादब बाज़ोक हाजी नसीब फरमाए। आमीन। अपने नाना जान के साथ आपको मक्का भी दिखाए अल्लाह ताला और मदीना भी दिखाए। आमीन। जी एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम रसूल है। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम मा कसबतुम वल अमरु किड्स मनी चैनल। माशाल्लाह इनकी बातें तो हमें भी हिफ्ज हो गई हैं, बच्चों को हिफ्ज हो गई हैं कि किस तरह करते हैं। मेरा नाम जैसे शुरू हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गुलाम रसूल की कॉल आई। रुमैसा भी की कॉल आ गई और गुलाम रसूल की भी आज शुरू में ही चल गई। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। कर सब गुलाम रसूल बच्चे ने सबक भी जी माशाल्लाह गुलाम रसूल भाई का एक तो बात करने का, कॉल करने का अंदाज बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह। दिल खुश हो जाता है। और फिर जब सबक भी सुनाते हैं तो और ज़्यादा प्यार आता है। अच्छा गुलाम रसूल भाई आप वलकुम मा कसब तुम, आपने ये कलमा सुनाया ना, तो आप बेटा कोशिश करें कि जहाँ गुन्ना होता है, गुन्ना समझते हैं ना, नाक में आवाज़ ले जाना, नून मुशद्दत और मीम मुशद्दत में गुन्ना होता है, इक्फा में गुन्ना होता है, इदगाम माल गुन्ना में गुन्ना होता है, तो इन तमाम जगहों पर आप गुन्ना कीजिए और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अल्लाह ताला आपको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह का सबक की तरफ आ रहे हैं। जी मेरा नाम अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी। मैं बारिकपुर से बात कर ये भी रहा हूँ। रेगुलर कॉलर मेरी है। आज 46 कॉल है। 46 गुड हो गया मेरे मुझे बच्चे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं सबक सुनाऊंगा। जी। आतैतुकुम मिन किताबिन लम यलिद अलैकुम बवकीलिन जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अच्छा ये भी बताया करें, मैं मुबारकपुर से बात कर रहा हूँ, मुबारक नहीं मुबारकपुर से। अच्छा ये मुबारकपुर है कहाँ, देखा आप लोगों ने?
मैंने भी नहीं देखा। कर साहब आपका जाना हुआ है? कहाँ है ये मुबारकपुर गालिबन हिंद में है। हिंद में है, पाकिस्तान में है, कहाँ है? तो साथ साथ ये भी बताया करें, पहले अपने मुल्क का नाम लें, अपने शहर का नाम लें। वो शहर जो है जिस जगह पे आप रहते हैं वो शायद आपके लिए बहुत मशहूर होगा, लेकिन जब आप इस तरह कॉल करके बता दें तो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो अगर आप बता देंगे पूरा एड्रेस कि भाई हम जो है, जिस तरह हम बाबुल मदीना कराची में रहते हैं, कराची के कौन से इलाके में रहते हैं? औरंगी टाउन में रहते हैं। तो चलें ये अच्छा है, औरंगी टाउन के भी बहुत सारे सेक्टर हैं, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। डिफेंस से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, शानी आपका घर कहाँ है? गार्डन। गार्डन। आपका घर? कुरंगी। कोरंगी। कोरंगी का कौन सा नंबर है? कुरंगी। कल मालूम करके आइएगा सर। ठीक है जी। आप कहाँ के भाई? महमूदाबाद। महमूदाबाद। कहाँ पर है महमूदाबाद? इस तरफ। ठीक है जी। गुलजार हिजरी। गुलजार हिजरी कहाँ है? मेमन नगर। मेमन नगर। मेमन नगर, गुलजार हिजरी। चलें जी, ये आप लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे हैं और जो गुलजार हिजरी के होंगे वो तो आपको तो जानते होंगे भाई, हमारे सिराज साहब आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने अपना नाम भी बताएं, अब्बू का भी नाम बता दें और कुछ अपने हालात के बारे में बताएं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे हैं, वो तो बताते रहा करें, नई नई चीज़ें में सुनाइए। जी कर साहब आगे की जाने। जी प्यारे बच्चों, हमने पहला कायदा ये पढ़ा है कि अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अब हम इस कायदे की जो है अदायगी और इसका इजरा, यानी ये कायदा किस तरीके से अदा होगा, इसको इजरा कहते हैं। तो मदनी कायदे की सबक नंबर 16 की पहली 2 लाइनें, इसमें ये कायदे मौजूद हैं अलिफ के। आइए हम अपनी शहादत की उंगली अपने सबक पर रखते हैं। मदनी निगाहें भी आपकी मदनी कायदे पे होंगी, ठीक है? नीचे देखना है। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौल। क़ौल। अच्छा, इसके हिज्जे भी कर सकते हैं इस तरह, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। लाम ज़बर ला। लाम ज़बर ला। क़ौल। क़ौल। कितना आसान कलमा है ना ये। हाँ, ये और तो इसमें कायदा क्या बयान किया गया है? कौन बताएगा? कौन कौन से कायदे हैं इसमें? जी आप बताइए। पूरे। पुर है? क्या पुर है बेटा? क्या पुर है? अलिफ। जी, अलिफ पुर है, क्योंकि अलिफ से पहले काफ पुर है, इसलिए अलिफ पुर है। आगे पढ़ते हैं, सिरात। सिराजन। सिराजन। कान। मालन। मालन। मफाजन। मफाजन। क़ालिबु। क़ालिबु। ताबू। ताबू। क़ालिदन। क़ालिदन। आबिदुन। आबिदुन। वासिक़िन। वासिक़िन। तामिन। तामिन। प्यारे बच्चों, ये 2 लाइनें आपने जो पढ़ी हैं, इन 2 लाइनों में आपको अलिफ के कवायद नज़र आ रहे होंगे कि अलिफ से पहले जब पुर हरफ आया तो आपने उसको पुर पढ़ा, और अलिफ से पहले बारीक हरफ आया तो आपने उसको बारीक पढ़ा। अब हम अपने दूसरे कायदे की जानिब जाएंगे, सही ना? आज थोड़ा सा अंदाज चेंज किया है कि जो जो कायदा बता रहे हैं उसके मुताबिक कलमा भी। यही कारी साहब अगर अंदाज हो ना, क्योंकि एक साथ ही हम जब बता देते हैं ना तो शायद वो एक चीज़ को ध्यान में रखना, फिर उसका वास्ता शायद कल पड़ेगा। जी, जो आज जिन जिन चीज़ों से हमें बच्चों को बताना जा रहा है, ये अंदाज बहुत प्यारा है कि भाई ये समझ लिया, ये पढ़ लें, अब ये समझ लिया, फिर उसके बाद ये पढ़ लें। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी एक तरतीब रहेगी। जी जी। तो आगे जो लाइनें जो शुरू हो रही हैं, अगली लाइनें वो दूसरे कायदे की का इजहार करती हैं। और दूसरा कायदा जो हमारा है वो है लाम, कि लाम को भी हमें पुर पढ़ना है भाई। लाम पुर भी पढ़ा जाता है, पता है आपको? और लाम कब पुर पढ़ा जाता है? एक कलमा तो जिसको हम बहुत कसरत से पढ़ते हैं, वो कौन सा कलमा है? प्यारा प्यारा कलमा है जी, सब मिलकर बोल दें। अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह। कितना पुर पढ़ा जाता है ना। तो लाम, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम को पुर पढ़ेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लाम को बारीक पढ़ेंगे।
اچھا یہ اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھنے کی کوئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے، جب سبق کا آغاز ہوتا ہے تو ہم وہ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہی، جب سبق کا آغاز کرتے ہیں نا تو اس میں آتا سراج صاحب اعوذ باللہ ہاں الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء شاید مدنی چینل کے ناظرین کو آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہو کہ ایک بارش کا بھی ایک شور ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھائی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جس جگہ پر ہوں وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہو یا وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہو، تو یہ کہ تھوڑا آپ ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. جی کر ہو سکتا ہے جو ہمارے بچے جو ہے وہ بارش کو انجوائے کر رہے ہوں، سبق میں شامل نہ ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے شاید. نہیں، کالز بتا رہی ہے کہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اچھا پڑھ رہے کالز ہیں. بتا رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کچھ پڑھائیے، پھر انشاءاللہ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سب جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور سب جگہ پڑھائی بھی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہ ہو سکتا ہے لائٹ ہو یا کچھ اور مسائل ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں، لیکن کالز یہ بتا رہی ہے کہ بچے بیٹھے ہوئے گھروں. بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب بارش ہے نا اتنی ہو رہی ہے، اب گھر والوں نے بھی شاید یہ بات کہہ دی ہے کہ بس اب نہا لیے بہت، اب پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے پڑھائی کرنی. تو اب تو ویسے ہی انشاءاللہ ان قریب آپ کے مدرسے، جامعات اور جو اسکول ہے جہاں آپ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اب ان قریب جلدی آپ کے اوپن ہو جائیں تو آپ لوگوں نے پھر جانا پڑے. تو جا کر یہ مت کہیے گا اب چھٹیاں کب پڑیں گی، کیونکہ بہت ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں. اب پڑھائی کی طرف آپ نے جی اب تو دل بھی اوہو دیکھیں بھائی، ایک بچے نے کیا بات کہی، اب تو اسکول یاد آ رہا ہے. ویسے اسکول جانے کا دل نہیں کرتا زیادہ تر بچوں کا، لیکن اب یہ اسکول یاد آ رہا ہے کہ اسکول جانا چاہیے. مدرسہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ کا اسکول لگا ہوا ہے، آپ کا مدرسہ لگا ہوا ہے، ادھر تو پڑھ لیں، جب وہ اوپن ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی چلے جائیں گے. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں، اللہ عز و جل کے لام سے متعلق ہم نے جو قاعدہ سنا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اللہ عز و جل کے لام کو کب پر پڑھیں گے؟ ایک ساتھ مل کر بتا دیں. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے کیا ہو؟ نہیں، زبر ہو، زبر یا پیش ہو. اور باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب زیر ہو نام سے پہلے. اب دیکھیے آپ کی جو تیسری لائن ہے اس میں سارے اللہ عز و جل کے لام ہے. صحیح ہے، چلیں آپ فنگر رکھ لیں اور میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ. اس تیسری لائن کے اندر جتنے بھی اللہ عز و جل کے لام آئے ہیں ہم نے ان کو کیسے پڑھا ہے؟ اور یعنی جی. اگلی لائن کی جانب ہم بڑھیں، اس میں بھی اللہ عز و جل کے لام آئے ہیں. پڑھیں رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم. پیارے بچوں، اللہ عز و جل کے لام پر آپ کون سا کلر دیکھ رہے ہیں؟ کون سا کلر؟ جتنے بھی ابھی ہم نے اللہ عز و جل کے لام پڑھے ہیں ان پر کون سا کلر ہے؟ عزیر آپ بتائیے. ریڈ. اور یہ ریڈ کلر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ ہم نے اللہ عز و جل کے لام کو اور پڑھنا ہے. اب آگے اس سبق کے جو ہے وہ کلروں کا الگ ہے حساب کتاب. جی یہاں حساب کتاب تھوڑا الگ ہے. تو اگر قاری صاحب ریڈ کلر کس چیز کا اظہار کر رہا ہے؟ یہاں پر اس لائن میں ریڈ کلر اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھنے کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا رنگ ہے؟ آگے جو اللہ عز و جل کے لام ہے وہ آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں، جی ہے نا. اچھا یہ گرین جو کلر ہے یہ کس بات کو ظاہر کر رہے ہیں؟ اس کو ترکیب ہے. جی ترکیق، بالکل درست جواب دیا. ماشاءاللہ، شاباش. کیونکہ آج آپ نے تخفیم اور ترقیق یہ پڑھا ہے، تو آج اس تختی میں زیادہ تر یہی آپ کو قواعد نظر آئیں گے. جی تو باریک پڑھیں گے. آئیے ان تین کلمات کو بھی پڑھ لیتے ہیں. للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم
أعلى صلاة. صلاۃً. جی قاری صاحب آج کچھ ان بچوں سے بھی پڑھوائیں گے جی ٹھیک ہے ان کی جانب بھی چلیں جی 2 کلمے اگر آپ لوگ سنا دیں. جی بیٹا آپ رسول اللہ سے پڑھیں گے, صحیح ہے؟ جی رسول اللہ جی رضی اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. ایک اور بیٹا پڑھ دیں آگے آپ 2 شانی, کلمے ایک اور پڑھ دیں آپ. قال اللہم دیکھا بچت کروا لی آپ کی. چلیں اب آپ پڑھیے عزیر شاہ صاحب. للہ باللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی طرف معظم نا جی. قل اللہم ما ولاہم الا الذین گڈ ہو گیا. 3 آپ پڑھ دیں جی. ان الذین علی صلاۃ ماشاء اللہ. صلاة ماشاء اللہ. یہاں پر تو بچوں نے اچھا پڑھا قاری صاحب. جی ماشاءاللہ کچھ بہت کالز کی جانب پڑھیں. جی دیکھتے ہیں وہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ کیا سنا رہے ہیں. جی My name is Ishmael Fatma. Your program, Islam for Kids, is very beautiful. Today, I am reciting the Madni Qaida. Bismillahirrahmanirrahim. جی Walakum ma asabtum wal amru tatihim biayatin amdo. It's Madni channel. Mara Madni channel. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کہاں سے کال کی انہوں نے کچھ پتہ چلا نہیں؟ ٹھیک ہے پاکستان سے باہر کی کوئی مجھے مدنی منی بچی لگ رہی ہیں. اگر اپنے ملک کا نام کنٹری کا نام بھی بتا دیتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا. چلیں جی آپ نے کال کی سبق سنایا. جی قاری صاحب سبق کی طرف. جی ماشاءاللہ بہت اچھا, ویری گڈ, ایکسلنٹ. آپ نے بہت اچھا سبق سنایا, شاباش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام آسیہ تاریہ ہے. آسیہ میں بات. اور غلام محمد سے بات کر رہی ہوں. جی. آج میں آپ کو درود پاک کے نام بتاؤں گی. درود ماہی, درود شفا, درود تاج, درود شفاعت, درود ابراہیمی, درود نور, درود دیدار مصطفیٰ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سندھ سے تھی کوٹ غلام محمد سے انہوں نے کال کی. آسیہ باجی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اسی طرح اپنے شہر کا نام بتانا ہے ذرا تفصیل کے ساتھ. پنجاب سے بات کر رہے ہیں ہم. کہاں رہتے ہیں ہم لوگ؟ کراچی. کہاں پر ہے آپ بتائیے؟ عزیر پاکستان میں. پاکستان میں. تو عزیر سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ بتائیے ہم لوگ پشاور میں رہتے ہیں؟ نہیں. پھر وہ صوبہ کون سا ہے؟ وہ کراچی. یہ ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں؟ نہیں. نہیں رہتے. سندھ میں رہتے ہیں؟ سندھ میں بھی نہیں رہتے. اور کون سا بلوچستان میں رہتے ہیں؟ پھر کہاں رہتے ہیں بیٹا؟ پاکستان میں رہتے ہیں. جی یہ جو کراچی ہے یہ سندھ کا علاقہ ہے. کون سا ہے؟ سندھ کا ایک شہر ہے. کون سا شہر ہے؟ ہم لوگ کراچی والے کون سے صوبے سے ہیں؟ سندھ والے. یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. لیکن سندھ نہیں آتی ہمیں. جی سندھی نہیں آتی. ہاں سندھ میں رہتے ہیں لیکن سندھی یہاں پہ اردو بھی بولی جاتی ہے. اردو زبان ایسی ہے پوری دنیا میں جو ہے آپ کو اردو بولنے والے سمجھنے والے مل جائیں گے. جی قاری صاحب ایک اور کال لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف ہیں. جی کال لیں. میرا نام سے محمد اثر منجات طاریہ. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج اپنے امی ابو خالہ نانو ماموں اور کزنوں اور بہن بھائیوں کو دعوت دی ہے. یہ میری 12ویں کال ہے. میں آج آپ کو درود سناؤں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس کس کو دعوت دی ہے؟ امی ابو نانا نانی بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے دی. گڈ کر دیا. قاری صاحب کچھ دعاؤں سے نواز دیں بچے کو. تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارے مطلب اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن میں ان کے والدین بھی سرپرست بھی شامل ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. آپ کو دعائیں بھی ملی اور کیا یاد کریں گے عزیر شاہ صاحب کے ہم آپ کو دے رہے ہیں. دوبارہ دے دیجئے. گڈ مل گئے ہیں آپ کو. جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے.
मेरा नाम मोमना तारिया है। मैं लंगर के से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मदनी कायदे का सबक सुनाऊंगी। तफखीम के मायने हर्फ और पुर यानी मोटा पढ़ना और तरकीक के मायने हर्फ को बारीक पढ़ना है। माशाल्लाह, गुड हो गया जी, गुड हो गया। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 6 साल है। मुझे प्यारे बापू, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्रोग्राम में 44 कॉल है। आज मैं आपको शरीफ सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बि अददी क़ुतरातिल अमतार। इस मदीने के ना जज़ाकल्लाहुल खैरा। आमीन आमीन भैया को माशाल्लाह कॉल्स भी करते रहते हैं और साथ साथ आपने दुरूद पाक भी हमें सुनाया जो बारिश के वक्त जो है ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों और लोगों को भी दावत देनी है तो आपने जल्दी जल्दी प्रोग्राम के अंदर शामिल होते आना है और दूसरे लोगों को दावत देनी है। ठीक है, एक चराग होता है। क्या होता है? चराग। 100 चराग हैं। कितने चराग हैं? चराग समझते हैं आप? चराग नहीं समझते? जिसमें रोशनी जलाते हैं। हाँ, जिसमें रोशनी नहीं जलाते हैं, जो रोशनी देता है। ठीक है, दिया एक होता है मिट्टी का होता है। तो 100 हैं और एक चराग जल रहा है। कितने जल रहा है? एक जल रहा है। और कितने हैं? 100। ये कैसे जलेंगे? 9 तक पढ़ लेंगे फिर चल जाएंगे। नहीं, किस तरह? कोई तरीका बताइए। 100 को 1 कर दें। 100 को 1 कैसे कर दें? एक जल रहा है हम पूरा कायदा और पढ़ लेंगे। जो 100 हैं वो नहीं जल रहे हैं। हम पूरा कायदा पढ़ लेंगे, वो जल जाएगा। कैसे ही जल जाएगा? यही मैं जरा सुनना चाह रहा हूँ जी। माचिस की तीली लेके एक को जलाएंगे, सब में जला देंगे। सबको जला देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक और कोई तरह, एक चराग जल रहा है और 100 नहीं जल रहा है। माचिस से जलाएंगे। ठीक है, 100 तीलियाँ चाहिए आपको। माचिस की तीली कोई भी लेंगे, एक जो जल रहा है उससे लेकर सब में जला दें। हाँ जी, एक तरीका ये हो सकता है कि अच्छे अंदाज से आप समझिएगा बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो चराग जल रहा है और 100 चराग नहीं जल रहे। कितने चराग जल रहे हैं? एक। कितने नहीं जल रहे? 100। अब जो जल रहा है ना, अब उसको आप करीब लेके जाएंगे, जो नहीं जल रहा उसको रोशन कर देंगे, उसको जलाएंगे। ठीक है, फिर उसको करीब लेके जाएंगे, वो रोशन हो जाएगा। फिर उसको करीब लेके जाएंगे, वो रोशन हो जाएगा। अब कितने चराग रोशन हो गए? 6। फिर उसके बाद 7वें की तरफ जाएंगे, फिर 8वें की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरह चराग से चराग जलाते चले जाएंगे। इसी तरह ये प्रोग्राम जो बच्चे आप देख रहे हैं, आप दूसरे बच्चों को दावत देते चले जाएंगे। तो एक बच्चा देख रहा था, 2 को दावत दी तो कितने बच्चे हो गए? 3 देख रहे थे, 3 ने और दावत दी तो कितने हो गए? 6 हो गए ना। 6 देख रहे थे, 6 को और दावत दी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा इंशाअल्लाह, अगर आप बच्चे दावत देते गए, इस्लाम फॉर किड्स पूरी दुनिया में देखा जा रहा हो। सुभान अल्लाह। तो मदनी मुज़ाकरे की भी दावत दें और इस प्रोग्राम को देखने की भी दावत दें। जी कारी साहब, इख्तिताम की तरफ आएंगे, किस तरह समेटेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने मदनी कायदे के आज के सबक के एक तो 2 कायदे भी समझे हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 लाइनें भी पढ़ ली, 5 लाइनें पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। छठी जो लाइन है वो औरा के कवायद पर मुश्तमिल है। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह पीर वाले दिन इंशाअल्लाह हम मज़ीद कवायद को भी समझेंगे इंशाअल्लाह और मदनी कायदे को भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, शुक्रिया अदा करने का अंदाज क्या होना चाहिए? ये कुछ बताइए। कारी साहब का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। कारी साहब का अदा करें। आप किस तरह? उज़ैर भाई? जज़ाकल्लाहु खैरा। और कोई बात उर्दू में? हज़रत कारी साहब आपने हमें पढ़ाया माशाअल्लाह, कुछ दुआ देकर। कारी साहब बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। कारी साहब, आज आपने हमको 16वीं तख्ती के आदि कवायद सिखाए और 16वीं तख्ती पढ़वाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पढ़वाई नहीं पढ़ाई, कारी साहब ने पढ़ाई। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा, जी तशरीफ रखें, ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा
दूसरा सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। रेडी रेडी, क्योंकि क्या आ गया है? खजाने में क्या आ गया है? अच्छी प्यारी बातें आ गई हैं जी। अच्छी प्यारी बातें क्या होती हैं जी? सिराज साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छी प्यारी बातें क्या हैं? अच्छी बात है सलाम करना, सलाम करना, नमाज अच्छी पढ़ना, बात है। अल्लाह के नाम लेना, अल्लाह पाक का नाम लेना अच्छी बात है। चलते रहें चलते रहें अल्लाह पाक के नाम याद करना, जी, अच्छी बात है। कुरान पाक पढ़ना, मुकाबला है, देखते हैं कौन कौन ज्यादा अच्छी बातें बताता है जी। उजैर साहब नहीं आ रहा। 5 तस्बीह 4 पढ़ना, अपनी अपनी बारी। 3 तस्बीह पढ़ना, 2 तस्बीह करना तो इनका था। 2 0 1 0। अब आप तीनों के दरमियान कोई अच्छी बात जो यूसुफ भाई ने बताई है। यूसुफ भाई भी हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल होने जा रहे हैं। कुरान पाक, कुरान पाक माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम। तो भाई आपको वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। जो आपने पढ़ाया है इस्लाम फॉर किड्स में कि जो आपका सेगमेंट है हमारा इस्लाम जी, अब उसका मुकाबला कर रहे हैं क्या क्या बच्चों ने सीखा है। माशाल्लाह, ठीक है, रिवाइज हो रहा है। रिवाइज हो रहा है। एक यूसुफ भाई के सामने दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। एक एक बात जो यूसुफ भाई ने बताई है वो आप लोगों का मुकाबला है जी। नंबर 1 शुरू से। दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ाया आपने भाई। चलें ये अल्लाह के नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना। चलें ये भी हम मान लेते हैं जी। कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक के बारे में बताया आपने जी। नेकी की दावत देना, नेकी की दावत देना जी। यूसुफ भाई दुरुस्त मान लेते हैं। तो आप पुराने सेगमेंट को अपने जहन में लेकर आइए, उसमें से कोई बात बतानी है आपने जी। फरिश्ते के बारे में पढ़ना, फरिश्तों के बारे में बताया था, गुड हो गया। ये कोई अकीदा बताए ना, ये कोई फरिश्तों के बारे में क्या बताया था? हेडिंग दे रहे नूर से पैदा हुए, जी, गुड हो गया। आग से पैदा हुए, एक एक ना, एक एक जोश में आ जाते मिट्टी हैं, से पैदा हुए। फिर वही जोश में आ जाते हैं। फिर अब उजैर साहब अंबिया के बारे में बता, क्या अंबिया के आम के बारे में? वो ठीक है, एक अंबिया हो तो उनके साथ अलैहिस्सलाम। वाह, गुड हो गया। बस एक बात, गुड हो गया जी। आपकी तरफ आएंगे। नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना क्या, कोई एक बात। 4 3 2 1 जी। अब आप तीनों के दरमियान। जिन्नात आग से पैदा हुए, जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, इंसान मिट्टी से पैदा हुए। इंसान मिट्टी से पैदा हुए। वुजू करना, वुजू करना क्या, जैसे वुजू करते हैं नमाज से पहले। ये बताया भाई। वुजू पे आए आप, ये नया लेकर आए, आगे नहीं जा रहे हैं, आप क्लास से आगे जा रहे हैं। 5 4 3 2 1। अब आप दोनों के दरमियान जी। इतर लगाना, इतर लगाना बताया भाई। इतर नहीं, जल्दी कोई दूसरा। 4 3 2 1 आप। तस्बीह पढ़ना, तस्बीह क्या? ओ सुभान अल्लाह, वो जो जी हाँ, तो आज का मुकाबला जीत लिया हमारे मदनी मुन्ने, हमारे बच्चे शानी ने। जी हाँ यूसुफ भाई, माशाल्लाह बच्चों के जहन में कुछ बातें हैं, कुछ जहन से निकल गई। और जो स्क्रीन पर बच्चे बैठे हैं उनको क्या काम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पिछले सबक की दोहराई में से एक बात दोहराएंगे और उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है और हमारे इस्लाम के अंदर इसकी बहुत ही अहमियत है। पहले सवाल दे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम आपका यौम विसाल, आपका उर्स है। आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हैं। खलीफा के माना भी हमने पीछे आपको बताए थे, नाइब, किसी का नाइब होना, किसी की कायम मकाम होना, ठीक है ना, इसको खलीफा कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो सवाल प्यारे बच्चों आपको ये देना है और इस टॉपिक पर हम थोड़ी सी बात वो सीखेंगे जो हमारे लिए काबिल अमल हो। हम बच्चों के लिए सीखने की इसमें क्या बातें हैं, बच्चों के लिए इसमें अमल करने की क्या बातें, उनकी सीरत के अंदर थोड़ी बहुत गुफ्तगू वो करनी है। और एक शुरू में जो गुफ्तगू है हम पीछे सबक से मुतालिक करेंगे जो इंशाल्लाह भी आपको याद आ जाएगा। तो सवाल ये है हमारे व्यूवर्स बच्चों के लिए, हाजरीन बच्चों के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। जी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہلے بتائیے پہلے خلیفہ کون ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. گڈ، بہترین، شاندار. دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم. کون سے؟ حضرت عمر فاروق. شاہ صاحب آپ دیکھیں اس ٹاپک کی اہمیت کتنی ہے. حضرت عثمان. بچوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں تو ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے اسلام میں ان کی تعداد اور ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کا مقام اور مراتب کے حوالے سے کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم ان 4 بچوں سے جب پوچھ رہے ہیں تو ایک کو 2 کو معلوم ہے، 2 کو نہیں معلوم ہے. تو ہمارے ویورز میں تو ہزاروں لاکھوں بچے ہیں جی، تو ان کو بھی یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو ہے اس کے بعد وہ جو رسالت کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ ان خلفاء کے ذریعے سے، پھر صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے ذریعے سے، پھر علماء کے ذریعے سے سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ آپس میں ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ساتھ دہرائیے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 4 مشہور خلفاء یہ ہیں. ان 4 کا نام جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں نا، ہر صحابی نبی نعروں میں بھی ترتیب قائم رکھنی ہے. کس طریقے سے؟ صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، نبی جنتی 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 جنتی. تو پیارے پیارے بچوں، جلدی جلدی اگر آپ 3 خلفاء کے نام بتا دیتے ہیں، 4 کے بتا دیتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ بہترین ہو جائے گا. اگر 4 کے نام بتا دیتے ہیں، اگر آپ 1 کا نام بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے، 2 کا بتاتے ہیں تو بہت تھوڑی اچھی بات ہے، اور تھوڑی اچھی بات ہے، بہترین بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 3 کے نام بتاتے ہیں تو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیر بہت اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں. عزیر اگر 1 کا نام بتاتے ہیں، دوبارہ عزیر پہ بھی کیمرہ رکھنا ہے. اگر 1 کا نام بتا دیں تو اچھی بات ہو جائے گی، تھوڑی سی اچھی بات ہو جائے گی. 2 کے نام بتا دیں تو تھوڑی سی اور اچھی بات ہو تھوڑی سی اور اچھی ہو جائے گی. اگر 3 کے نام بتا دیں تھوڑی سی اور اچھی بات ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ. اور اگر 4 کے نام بتا دیں پھر بہت اچھی بات ہو جی کیا ہو جائے گا شانی؟ پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اہم بات اس میں یہ ہوگی کہ آپ نے بالترتیب بتانا ہے. پیارے بچوں، آپ کے سامنے ہم نے آپ کے آسانی کے لیے لکھ بھی دیے ہیں اسی ترتیب سے نام، اور ہمارے اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے ہم دہرائی کریں گے پچھلی بات کی، اپنے گھر کی بات باہر نہیں بتانی ہے. ٹھیک ہے شانی بھائی، آپ نئے گھر میں کب شفٹ ہو رہے ہیں؟ ابو سے پوچھ لیجیے گا. اچھا، آپ کے ابو کی سیلری کتنی ہے عزیر شاہ صاحب؟ لیجیے گا جی ابو سے پوچھ لیجیے گا. اچھا، آپ سراج بھائی کل کہاں گئے تھے؟ گھر والے کہیں گھومنے ہمنے گئے تھے آپ لوگ؟ کل کہاں کہیں گئے تھے؟ گھر کی باتیں باہر نہیں بتانی. گھر کی باتیں باہر نہیں بتانی چاہیے. ماشاءاللہ. بھائی آپ کے کپڑے کون لے کر آتا ہے؟ ابو لے کر. اس دن کلاس میں شاید نہیں تھے. کلاس میں نہیں تھے. اچھا، مجھے پھر بعد میں یوں ہوا نا کہ بھائی یہ تو ابو سے معلوم کر لیے گا. یہ جملہ آپ نے دیا اور یہ ماشاءاللہ میں گیا ایک جگہ پر تو میں نے کہا بھائی یہ کام بولا نا تو میں یہ بولا ابو سے معلوم کر لیے گا. اس طرح بھی جواب آیا. اچھا، ایک بچی کی طرف سے بھائی یہ بات آئی تھی، اگر ہماری باجی ہیں جہاں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہی ہیں، یا کوئی جہاں جو بچی ہیں ان کے خواتین سے رابطہ پڑتا ہے، اسلامی بہنوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ کیا بات بولیں گے؟ تو یہ بہت اچھا ہے. یہ بات بچیوں کو بہنوں کو تو مائنس کر دیا. یہ ان کی طرف سے آیا. اس میں بھی تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بات ہے کہ بچی سے خاتون ہی پوچھ رہی ہے کہ آپ کے ابو کا نمبر کیا ہے، اب یہ تو نہیں کہیں گے نا. اب اس کے لیے بھی کیا لفظ کرنا؟ اس کے لیے امی سے معلوم کر، امی سے معلوم کر لیں. امی سے معلوم کر لیں. بچوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے کیا رہے گا؟ ابو سے پوچھ لیجیے گا. ابو سے پوچھ لیے گا. اور اگر کوئی بچی ہے، مدنی منی ہے، اچھا بچی سے پوچھنے والی بھی کوئی خاتون، اگر کوئی خاتون پوچھ رہی ہیں تو امی سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، خیال کرنا ہے پیارے اگر بچوں کے. ڈرائیور ہیں، گاڑی والے انکل ہیں، اگر وہ کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو یہ کون ہے؟
کہ دارالمدینہ میں، اسکول میں یا کہیں پر بھی کوئی اسلامی بہن کسی بچی سے معلوم کر رہی ہیں، بچی کیا جواب دیں گی؟ امی سے پوچھ لے گا. آج آپ لوگ پڑھیں گے؟ جی. یہ کس سے پوچھوں میں؟ ہم سے ہاں، یہ آپ سے ہی پوچھنا پڑے گا. سبق یاد ہے تو یہ نہیں آپ ابو سے پوچھ لیے گا یا امی سے پوچھ لیے گا، یہ یہاں پر نہیں چلے گا. جی یوسف بھائی کس طریقے؟ پیارے بچوں، 18 ذو الحجۃ الحرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا؟ پہلا خلیفہ بنایا. پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا دیا؟ عمر فاروق. جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا. تو اب کیا ہو گیا؟ آپ دوسرے خلیفہ بن گئے. ٹھیک ہے. خلیفہ مین یہ نا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات کو دیکھنا، ان کی مشکلات کے معاملات کو دیکھنا، یعنی ان میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کو فروغ. تو یہ پوری ذمہ داری اس خلیفہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے ایک شورا بنا دی تھی کہ آپ نے خلیفہ کسی کو مقرر کرنا ہے. تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیا گیا. کس کو مقرر کیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. آپ کو مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا گیا. تو امیر المومنین کہا جاتا ہے ان جو ہے وہ یہ جو خلفاء ہیں جو بڑے بنا دیے گئے کہا جاتا ہے. اس وقت کے جو سب سے بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی دینی دنیاوی دونوں معاملات میں ہر معاملے میں سب سے رہنمائی کرنی ہے ان خلفاء نے. تو اپنے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ کیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری اب ان خلفاء کی ہو گئی. تو اب یہ بہترین طریقے سے ان کو تو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، ان کی نا بہت سارے فضائل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جامع القرآن بھی ہیں. جامع القرآن کے حوالے سے جسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جامع القرآن کے معنی ہے قرآن کو جمع کرنے والے. کیا معنی ہے؟ قرآن کو جمع کرنے والا، قرآن کو جمع فرمانے والے. جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ کس الفاظ میں آتا ہے؟ یہ جملہ آتا ہے جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان. جامع القرآن ابی عمرو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اب آپ غور سے سنیے گا تو آپ کو ان چاروں خلفاء کے نام بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، ان کے نام مبارک بھی آئیں گے جمعہ کے خطبے میں. وہ ہے نا، لا سیم علی اولہم بتصدیق و افضلہم بتحقیق المولا الامام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی اعدل الاصحاب مزین المنبر بالمحراب ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وجامع القرآن عثمان ابن عفان وجامع القرآن کامل الحیاء والایمان. یعنی ان کے القابات اتنے خوبصورت ہیں نا، ان پر پورے پر بات کی جائے سبحان اللہ. فرمایا کہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ابی عمرو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ وعلی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو تیسرے نمبر پر جو نام آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. جب آپ مسلمان ہوئے نا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں گے، لیکن ہمیں اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کلمہ پڑھنے پر، نمازیں پڑھنے پر، ایمان لانے پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اس کی آپ کے لیے کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے کر آئے تو آپ کا ماموں آپ کے اوپر بہت زیادہ یعنی شدت کیا کرتا، آپ کو تکلیف دیا کرتا، لیکن آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکالتے. سبحان اللہ. سبحان. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت،
آپ کی حیا بہترین تھی. اچھا اس کے علاوہ کامل الحیا والایمان، ایک اور بہت اہم ترین وصف، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نورین پتہ ہے آپ کے کو؟ معنی کیا ہے؟ نہیں بتائیں یوسف بھائی. ذو النورین کے معنی ہے دو نور والا. کیا ہے؟ دو نور والا. ذو النورین کے معنی ہے دو نور والا. دو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور پایا کا دوشالہ نور کا ہو مبارک. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. نور کا. اب یہ بات ہے کہ بھائی دو نور والے کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھیں بات دی ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور اب کا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. یعنی ایک نکاح میں آئی، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسری کا نکاح بھی آپ سے، یہاں تک روایتوں میں شاہ صاحب میں نے پڑھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی سب میں ایک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ دونوں شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو چونکہ آپ کو دو نور ملے تھے اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا. تو یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت تھی. آپ بہت کامل الحیا تھے اور بہت ہی زیادہ شرم و حیا والے تھے. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کیا کرتے تھے. آپ اتنے زیادہ با حیا تھے اور اپنے مال کے ذریعے سے جو انہوں نے جو ہے اسلام کی خدمت کی ہے، اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. کنواں تھا جس پہ خواتین وغیرہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں، تو ایک غیر مسلم تھا، کافر تھا، بہت تنگ کیا کرتا تھا، اس کا کنواں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خریدنے پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. پانی جو ہے مسلمان خرید کر مسلمان استعمال کریں اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. بیر عثمان، بیر روما ٹھیک ہے. ایک یہ کنواں تھا اور ایک ان کا شمار جو ہے عشرہ مبشرہ میں بھی ہے. میں چاہوں گا کہ عشرہ مبشرہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بچوں عشرہ مبشرہ کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ ایسے 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، یوں تو ہر صحابی جنتی، ہم نعرہ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن 10 ایسے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو دنیا میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی. اچھا شاہ صاحب اس میں بھی ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ 10 سے زیادہ صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. اچھا 10 سے زیادہ کو خوشخبری عطا فرمائی. یہ 10 وہ ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. سبحان اللہ. مثال کے طور پر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی خوشخبری عطا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. واقعہ یاد آ رہا ہے شاہ صاحب، ایک بار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں تشریف فرما تھے. کسی صحابی کا باغ تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ اور جو بھی دروازے پر ہو نا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کیسا مقام دیا ہے. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. آقا کریم ہے، خزانے لٹانے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. واہ بھائی. منشی رحمت لکھنے والا فرشتہ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی اس کو جنت دے دی تو اس کو جنت عطا فرما. اس کی تقدیر میں وہ لکھا جاتا ہے نا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازے پر ہونا اس کو جنت کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال سے فرمایا.
تو جب جا کر دروازہ کھولا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا، حضرت صدیق بھی جنتی. اچھا انہوں نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی حضرت بلال نے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. خوشی کا اظہار کیا، آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. آہا سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ اور جو دروازے پر ہونا اس کو جنت کی خوشخبری دے. سبحان اللہ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم بھی جنتی. آپ نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تیسری بار پھر دستک ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت بلال سے کہ جاؤ جو دروازے پر ہونا اس کو جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دروازے پہ گئے، دروازہ کھول کر دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. حضرت عثمان غنی بھی جنتی. عثمان غنی جنتی. کچھ کالز لے لینے اتنی دیر میں. جی کالز لیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بچے. میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گا. میرا نام ساحل ہے. پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول. نہیں سنا ہے؟ سنا دیا. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی میرا نام مریم ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام پڑھ کے بھی بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. میری آج پہلی کال ہے. میں آج آپ کو آپ کا اپنی مسئلہ سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. ہمیشہ سوال کا جواب حضرت عثمان غنی کس مدنی چینل. آمین. رمیسا کی 2 مرتبہ کال آ گئی. رمیسا دیکھ رہی ہیں پروگرام کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال. میرا نام فاطمہ سارا ہے. میرا ہر سے بات کر رہی ہوں. جب کہ سلسلہ اسلام پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد جیلان رضا اتاری ہے. میں اور غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت زبردست. بچے نے مدینہ مدینہ کر دیا. کیا کر دیا جی؟ مدینہ. یوسف بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم جوائن کرتے ہیں. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دی. سبحان اللہ. وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. پھر چوتھی بار پھر وہاں پر دستک ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ اور جو بھی دروازے پر ہو اسے جنت کی خوشخبری دے دو. حضرت بلال جاتے ہیں، دروازہ کھول کر دیتے ہیں، دیکھتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بھی حضرت علی بھی تو ان کو بھی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور پیارے آقا سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان صحابہ کرام کا تو وہ مقام ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. دیکھیں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات بھی کیسے مل رہے ہیں، اکرامات. اور ان کا عشق رسول اگر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کیسا تھا. جب آپ کو وفد بنا کر بھیجا گیا، کفار مکہ کی طرف وفد بنا کر بھیجا گیا. وفد کیا ہے؟ ذرا اس کو آسان کر دیں. جی وفد کیا ہے؟ وفد یعنی ایک سمجھ لیں کہ گروہ گیا، قاصد بنا کر نہیں. اکیلے حضرت عثمان غنی گئے تھے نا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو آپ اکیلے وہاں پر گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کر، آپ کے نائب بن کر، کو بھی آسان کر دیں، آپ کے نائب بن کر، میسنجر بن کر گئے تھے کہ آپ نے ایک پیغام دیا تھا، ان سے جا کر گفتگو کریں، بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں. تو اس کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو تو ابھی جو ہے نا آنے نہیں دیں گے عمرہ کرنے کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کو آنے نہیں دیں گے، ان کو بولیں واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں. لیکن اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ عمرہ کر لیں، یہ کعبۃ اللہ موجود ہے، آپ اس کا طواف کریں. آپ آ گئے تو آپ کر لیجئے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں،
اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہ ہو تو میں عمرہ نہیں کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر نہ میں طواف کروں گا نہ عمرہ کروں گا. اسی طرح سے آپ واپس آ جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم ارشاد فرما دیتے ہیں, جو بھی ترغیب دلا دیتے ہیں, جس چیز کی خواہش کا اظہار فرما دیتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے ہیں وہ بات پوری کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. کچھ کالز ہیں تو کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور اس موضوع کو کس طرح سمیٹیں گے. کوشش کریں پیارے پیارے بچوں کہ گھر میں کچھ نیاز بنا لیں, کچھ کھانے کی اسپیشل چیز بنا لیں اگر بنا سکتے ہیں تو, وگرنہ کھانا جو بھی پکا ہوا ہے اس پر ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص, اول آخر درود پاک پڑھیں اور تمام انبیاء کرام کو, صحابہ کرام, اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرتے ہوئے بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں خوب برکتیں ملیں گی. کل انشاءاللہ 5:30 بجے کڈس مدنی چینل کی جانب سے ایک اسپیشل پروگرام ریکارڈ ہوا ہے یا لائیو ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. صبح بہت بہت شکریہ. اب شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے محفل نعت. جی ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ریڈی ہو گئے جی؟ ریڈی ہیں جی؟ اچھے انداز سے آپ کی آمد کا شکریہ, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا. تو آج آپ لوگوں سے ہم بات چیت بھی کریں گے اور کچھ چیلنج بھی ہے, اور آپ بھی جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے عبید بھائی, ہمارے حسان بھائی, حسین رضا, انس بھائی, اور یہ 2 جو معظم بھائی اور مصعب بھائی, یہ انشاءاللہ اگر آپ ان سے بھی کوئی بات چیت کر سکتے ہیں. تو آج کیا تیاری ہے؟ عبید سے شروع کریں. چلو دیار نبی کی جانب. زبردست. چلیں جی, اسی کلام سے ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تو تمام بچے ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں. آپ بھی گھر کے اندر نعت خوانی کیجئے. یہ نعت خوانی اسٹارٹ ہو گئی ہے. روزانہ آپ محفل نعت پڑھیں. ورنہ اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ ہوگا تو اس کی برکتیں گھر پر بھی آئیں گی, آپ کو بھی ملیں گی, آپ کے والدین کو ملیں گی. تو نعت شریف پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کیجئے. جو عبید. صلی علیکہ یا رسول اللہ, صلی علیکہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, صلی علیکہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
से नवाजते हैं, बुला बुला कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, है करम है रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हुजूर आंसू बहा बहा कर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर, मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली, मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली, मैं कोई हुस्ने अमल नहीं है, मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली, मैं कोई हुस्ने अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं, खताएं मेरी छुपा छुपा कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर, अगर मुक़द्दर ने याबरी की, अगर मुक़द्दर ने याबरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, अगर मुक़द्दर ने याबरी की, अगर मुक़द्दर ने याबरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, कदम कदम खाक उस गली की, कदम कदम खाक उस गली की, मैं चूम लूँगा उठा उठा कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छा
माहौल बन गया है। आपके घर में भी मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा माहौल बना होगा। और जब माशाल्लाह उबैद भाई पढ़ रहे थे तो कैमरामैन जो हमारे वो भी झूम रहे थे माशाल्लाह। तो ये एक है एक ऐसा अंदाज़। तो प्यारे बच्चों, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो शहादत का दिन है। आज आपका यौम विसाल जो है हुआ था, तो इंशाल्लाह इस साल सवाब की तरकीब रखें। अपने घर में फातिहा ख़्वानी का भी एहतमाम फरमाइए। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की सीरत जानने की कोशिश कीजिए। आपका मज़ार मुबारक कहाँ है मालूम है आप लोगों को? आपका मज़ार मुबारक जी मदीने में कहाँ पर है? प्यारे आका के कदमों में किस जगह पर? जन्नतुल बकी में आपका मज़ार मुबारक है। ठीक है, कहाँ पर है मज़ार मुबारक? जन्नतुल बकी में आप रदी अल्लाह ताला का मज़ार मुबारक है। तो कल इंशाअल्लाह किड्स चैनल एक स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखें 5:30 बजे किस किस्म का प्रोग्राम होगा, ये हम आपको इसकी चंद झलकियाँ दिखा रहे हैं। शान उस्मान गनी, बच्चों की ज़बानी। 18 ज़ुल्हज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के विसाल का दिन। जानिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में और उनकी करामत और सखावत के बारे में। और क्या बात थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क रसूल। देखिए स्पेशल लाइव प्रोग्राम शान उस्मान गनी, बच्चों की ज़बानी, बरोज इतवार शाम 5:30 बजे सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कल इंशाअल्लाह ज़वजल ये आप प्रोग्राम देखेंगे। और आज भी इंशाअल्लाह ज़वजल हम, क्योंकि इस्लाम फॉर किड्स कल तो नहीं है, कल ये आप ये खुसूसी प्रोग्राम देख सकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ज़वजल हम अपने प्रोग्राम में भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला का ज़िक्र खैर हुआ। ठीक है, यूसुफ भाई ने काफ़ी बातें बताई। आज इंशाअल्लाह ज़रा मनकबत भी आपको हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शामिल करेंगे। कितनी मनकबतें तैयार हैं? 2। एक इंशाअल्लाह ताला हसन भाई पढ़ेंगे और दूसरी उवैस भाई, और आप लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इनके साथ साथ हम शामिल हो जाएंगे। जो पढ़ रहे हैं वो माइक पे पढ़ रहे हैं, माइक के बगैर पढ़ेंगे। तो आप बच्चों ने भी शामिल रहना है। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह मनकबतों की तरफ आते हैं। जी। Name is Khuzaima Attari. Your program Islam for Kids is amazing. I am reciting the Naat. हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। बस एक शेर सुनाया माशाल्लाह, अच्छा पढ़ने की कोशिश की आपने। एक और, हाँ जी, इंग्लिश में दी। अपने कंट्री का नाम भी आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। चलें जी, आपने कॉल की, बहुत अच्छा किया। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी। मेरा नाम फिजा फातिमा मोहम्मद इमरान है। मेरा नाम मारिया ताजिया मोहम्मद इरवान है। हम दोनों कराची से बात कर रहे हैं। गुड हो गया जी। आज हम दोनों नाच सुनाएंगे। सुनाइए। लिख रहा हूँ नाते सरवर, सब्ज़ गुंबद देखकर कैफ तारी है कलम पर, सब्ज़ गुंबद देखकर किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह ये कॉल्स आती हैं तो इससे मुझे थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि बच्चे कौन कौन से कलाम पढ़ते हैं ज़्यादा। तो ये भी एक अच्छी बात है। और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो कलाम आप लोग पढ़ते हैं वही सुना दें, ताकि एक मिलकर जो है नात ख़्वानी का सिलसिला हो तो उसमें ज़्यादा एक लुत्फ़ आएगा। जी, एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। मदनी मुज़ाकिरे का याद है? मदनी मुज़ाकिरे। अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया, अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। मदनी चैनल हमारा मदनी। चलें जी, ये कलाम टाइटल कलाम याद हुआ। ये कलाम टाइटल कलाम, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस कलाम को भी शामिल करते हैं, टाइटल कलाम को। और एक और कॉल पर जानिब जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह आप लोग टाइटल कलाम पढ़ेंगे। जी। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं तो से बात कर आप तो कॉल करते रहते हैं भाई। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स से बहुत अच्छा लगता है। जी, सिंधी गाने हैं। मैं आज हसन भाई को चैलेंज दूंगा। किसको? मुझे कोई ऐसा शेर सुना दीजिए जिसमें लफ्ज आता हो नगीना। आपने ये चैलेंज पूरा कर दिया तो मदीना मदीना हो जाएगा। किड्स मदनी चैनल, हमारा
نگینہ آتا حسان بھائی چیلنج دیا ہے. اور اگر آپ نے مدینہ یا نگینہ؟ مدینہ ہی بولا ہے بھائی. نگینہ آپ سائڈ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. مشکل ہے. چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے، چیلنج تو مشکل ہی ہوتا ہے. نگینہ جی کلام یاد آ گیا. کلام کون سا ہے؟ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے اس کا. ہاں یہ کلام تو آپ صحیح چلے گئے. ٹوٹ جائے، مائک میں ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ. یہ آسان ہو گیا تھوڑا سا. پہلا مصرع جی. آپ گینا نہیں نگینہ بھی ہے. ٹوٹ جائے اس شعر میں نہیں ہے. نگینہ نہیں آ رہا. چلیں نگینہ آپ لے کر آئیے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آج تو یہ اس انداز سے نہیں سنا سکے تو چلیں آئندہ یہ نگینہ لے کر آ جائیں گے. اور اچھا چیلنج دیا ہے اور اسی قسم کے آئیں چیلنج اور بھی بچے چیلنج دے سکتے ہیں. تو بچوں ہو جائیں ریڈی. کیا ہو جائیں بچوں؟ چلیں جی شروع کیجئے. یہ ہو جاؤ بچوں. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا. سیکھنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، دکھانا سب کو دیکھنا بھی ہے. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ریڈی رہنا ہے محفل نعت کے لیے بھی. اور بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت کچھ سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ منقبت ہم شامل کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان بھائی کون سی منقبت ہے؟ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اور اس سے اگلا مصرع اللہ کو کیا پیار ہے عثمان غنی. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی. واہ بھائی واہ، زبردست، گڈ ہو گیا. تو آئیے بچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں ایک منقبت پیش کرتے ہیں. محبوب اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. رنگین و رخسار ہے، رنگین و رخسار ہے عثمان غنی کا. رنگین و رخسار عثمان غنی کا. بلبل گل گلزار گئے عثمان غنی کا. بلبل گل گلزار گئے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار گئے عثمان غنی کا. وہ پہ کرے گیا ہے، وہ پہ کرے گیا ہے. آقا کے باب کا ہے، آقا کے باب ماں ہے. دو نور والے حضرت عثمان غنی گئے. محبوب خدا یار گئے عثمان غنی کا. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. دربار یہ دربار گئے عثمان غنی کا. دربار یہ دربار گئے عثمان غنی کا. دربار یہ دربار گئے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار عثمان غنی کا. وہ پہ کرے گیا ہے، وہ پہ
رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار عثمان غنی کا فیضان مددگار گئے عثمان غنی کا فیضان مددگار گئے عثمان غنی کا وہ پہ کرے حیا گئے وہ پہ کرے حیا گئے آقا کے باب ہے وہ پہ کرے حیا گئے آقا کے باب ہے دونوں روال حضرت عثمان غنی گئے اللہ سے کیا پیار گئے عثمان غنی کا 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 ماشاء اللہ تو اللہ سے کیا پیار ہے عثمان اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے پیار فرماتا ہے کن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دنیا میں 2 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی سبحان اللہ اور ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی کنواں تھا وہ خرید کر بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی ایک موقع یہ تھا اور دوسرا موقع کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر سامان کا اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے سامان کی تو کچھ پیش کیجیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان کے ساتھ اور دیگر چیزیں بھی آپ کی بارگاہ میں جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی کہ غزوہ تبوک کے لیے جنگ تبوک کے لیے پھر جو ہے وہ سامان اکٹھا کرنا ہے کچھ اور سامان صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیونکہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی سامان تھا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی کہ سامان جمع کرنا ہے پھر یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ سامان کے ساتھ آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کو پیش کرتا ہوں تو یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت سے نوازا اور یہی ایک موقع تھا کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تو پیارے پیارے بچوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دن منانا ہے خود ادب و احترام سے آپ کی منقبت پڑھنی ہے آپ کے فضائل سننے ہیں اور سنانا ہے ایک اور انشاءاللہ عز و جل منقبت ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شامل کرتے ہیں ملی تقدیر سے مجھ کو ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہم آج سے ہی منانا شروع کر رہے ہیں. آج آپ کی شہادت کا دن ہے، تو آپ نے جو خوب اصالہ ثواب کا اہتمام کرنا ہے. تو آپ لوگوں کی کالز کی جانب بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو ہم اختتام کریں گے. جی میرا نام عائشہ بنت ناصر طاریہ ہے. میں نور آباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے عابد باپو، ہمارے نور آباد میں بھی بارش ہو رہی ہے. آج میں آپ کو بارش کے مناسبت سے ایک شعر سناؤں گی. بادل گرے ہوئے بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. اور میں ناطقہ کو چیلنج دوں گی کہ وہ ایسا شعر سنائے جس میں لفظ بارش آتا ہو. عابد باپو جب یہ لوگ سنا دیں تو آپ انہیں شاندار والی شاباش دیجیے گا، اور میری طرف سے مدینہ مدینہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا. چلیں جی رک جائیے. کون سا شعر ہے؟ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر اچھا انوار کی بارش ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں کون سا شعر ہے؟ نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ. بارش ایک اور آ گیا. جی بارش. جم جم رم جم گرتی بارش. واہ بھائی واہ. آپ کے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں 3 نعت خوانوں کے ذہن میں آ گئی. چلیں جی یہ تینوں اشعار جلدی لیے ایک جلدی علی مصرا. کہتے ہیں عرب کے سروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے سروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ بارش ہو گئی شعر میں. ٹھیک ہے جی اب آپ بارش سے کوئی شعر. نوری چادر تنی ہے کعبے پر، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کی طرف بارش. رم جم گرتی بارش، گیت اسی کے گائے، گیت اسی کے گائے. رم جم گرتی بارش، گیت اسی کے گائے. چلتا دریا بہتا جھرنا، ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا. اللہ جی بچی نے کیا کہا تھا ہماری طرف سے؟ بڑی والی شاباش. چلیں جی آپ کو بھی بڑی والی شاباش، آپ کو بھی بڑی والی شاباش، آپ کو بھی بڑی والی شاباش. اور بچوں نے چیلنج قبول کیا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کال کرتے ہیں اس انداز سے. نوری آباد میں بھی بارش ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے وقفے سے. اللہ پاک کی یہ بارش جو ہے رحمت والی بارش فرمائے. ٹھیک ہے عافیت والی بارش ہو. اب پیارے بچوں اس سیگمنٹ کو اختتام کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے انبیاء. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آج پیارے انبیاء سیگمنٹ میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور انہی کی سیرت آپ سن رہے ہیں. ان کی سیرت سے انشاءاللہ آج بھی روشنی حاصل کریں گے. جلدی سے ہمیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام کون سے پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے؟ پہاڑ کا نام بتانا ہے. جی مصعب بھائی. کوہ طور پر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ بھی نبی بنے. مصعب آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی آپ بتائیے مائک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نہیں مصعب کچھ اور بتا رہے ہیں. جی آپ کے ذہن میں؟ حضرت ہارون علیہ السلام. جی ہاں حضرت ہارون علیہ السلام. ذرا زور سے بولیں گے حضرت ہارون علیہ السلام. یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. اچھا موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، تو یہ تو آپ نے سنا تھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک باکس میں رکھا تھا، پھر وہ دریا کنارے چلتا رہا، تو فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش ہوئی تھی. اچھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تھے تو آپ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، اور ہوا یوں کہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. لکنت سمجھتے ہیں؟ کچھ بچوں کی زبان میں ہوتی ہے، بڑوں کی زبان میں ہوتی ہے کہ الفاظ صاف نہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں.
وہ کلیئر نہیں ہوتے, سمجھ میں صحیح نہیں آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہلاتی ہے زبان میں لکنت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی. اب کس وجہ سے لکنت آئی تھی بچپن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بچپن میں تھے, چھوٹے سے تھے, تو فرعون کے گھر میں تھے, اور فرعون کی بیوی کون؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے, اور بنی اسرائیل سے خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ کوئی آئے گا, وہ اس کو جو ہے وہ مار دے گا, اور اس کی جو بادشاہت ہے یہ خطرے میں آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھے بنی اسرائیل کے. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے, بڑے ہونے لگے, ایک مرتبہ فرعون نے آپ کو اٹھا لیا, اٹھانے کی کوشش کی کہ گود میں آپ کو اٹھا لوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں تھے, چھوٹے سے تھے, آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. کیا پکڑ لی؟ اور ایک زوردار تماچا مار دیا. کس کے؟ فرعون کے. ایک تھپڑ پڑ گیا. اب جب فرعون کے تھپڑ پڑا تو اس کو غصہ آیا, تو کہ اس بچے نے مجھے مارا, تو وہ آپ کا دشمن بن گیا. فرعون کیا بن گیا؟ آپ کا. اب یہ اس نے تہیہ کر لیا کہ کچھ پلان بنایا کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کروا دوں. اب وہ قتل کروانے لگا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں. تو کہا اے فرعون یہ کیا کرتے ہو, چھوٹا سا بچہ ہے. بولے اس نے مجھے مارا کیسے؟ بولے چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا ہے؟ بولے نہیں, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ خاص بچہ ہے. بولے یہ عام بچہ ہی ہے, اگر اس کا ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا, تو اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. کچھ اس قسم کی بات ہونے لگی. تو پھر جو ہے بولا کہ اگر یہ عام بچہ ہے تو میں اس کا امتحان لوں گا, اس کا ٹیسٹ ہوگا. بولا کیسا ٹیسٹ ہوگا؟ تو ایک تھال لایا گیا, اس میں جو سلگتے ہوئے کوئلے تھے ریڈ رنگ کے, کیا, اور اسی تھال کے اندر جو ہے لال رنگ کے پتھر تھے. بولا اگر یہ عام بچہ ہوگا نا تو بچہ جو ہے وہ چمکتی چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور وہ ہاتھ بڑھا لیتا ہے, اور اگر یہ خاص بچہ ہوا تو آنکھ کی طرف یعنی شعلے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا, بلکہ کس طرف ہاتھ بڑھائے گا؟ پتھر کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما تھے. اب وہ تھال جو ہے لایا گیا. تھال جیسی لایا گیا تو انگارے تھے, سلگ رہے تھے. اب چھوٹے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا, تو بولا اگر یہ عام بچہ ہوا تو انگارہ اٹھا لے گا, اور اگر خاص بچہ ہوا تو کیا اٹھا لے گا؟ لال رنگ کا پتھر اٹھا لے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے چلنا شروع ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ تھال آ گیا. اب تھال آیا, موسیٰ علیہ السلام جو ہے جیسی آپ نے ہاتھ مبارک بڑھایا تو پتہ بچوں کہاں بڑھنے لگا؟ آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے لال رنگ کے پتھر کی طرف چلا گیا. اب جیسی آپ کا ہاتھ مبارک لال رنگ کے پتھر کی طرف چلا تو فرشتے نے اللہ پاک کے حکم سے آپ کا ہاتھ مبارک وہ جو انگارہ تھا اس کی طرف کر دیا, جو کوئلہ تھا جلتا ہوا ایک انگارہ تھا اس کی طرف کر دیا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگارہ جو ہے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. بچوں کی چیزیں عادت ہوتی ہے نا, وہ چیزوں کو اٹھا کے منہ کی جانب لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے جیسی انگارے کو اپنے منہ میں رکھا, زبان مبارک میں رکھا, تو اس وجہ سے آپ کی زبان میں آ گئی لکنت. تو پھر فرعون کو یقین ہو گیا یہ عام ہی بچہ ہے, لیکن آپ خاص تھے. لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی. اب فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن بنتا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس شہر سے دوسری جانب چلے گئے تھے. کافی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دوبارہ اپنے شہر کی طرف جانا تھا, یعنی جہاں فرعون تھا. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ جہاں فرعون ہے آپ اس کی طرف جائیے اور فرعون کو ایمان کی دعوت دیجیے, کیونکہ فرعون بہت خرابیاں پیدا کر رہا ہے, گندے گندے کام کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے اتنا خراب کام کیا, اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا میں تمہارا خدا ہوں, یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا, استغفر اللہ, کہ میں تمہارا خدا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ پاک میری زبان کی لکنت جو ہے یہ ختم فرما دے, اور میرے مددگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. تو اللہ پاک نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی کہ آپ کی زبان کی لکنت جو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی, اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا, یعنی آپ کو نبوت عطا فرما دی. تو پیارے بچوں یہ قصہ تھا جو آپ کی زبان میں لکنت کا جو میں نے آپ کو بتایا. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کی طرف گئے. جب گئے تو ماحول کچھ یوں بنا
کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو سمجھایا، اے فرعون اس قسم کی حرکتیں نہ کرو، اللہ ایک ہے اور تم خود خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ فرعون اپنی بات پہ اڑا رہا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اب جب گفتگو ہونے لگی تو بات یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے کہا اگر آپ حق پر ہو تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر میں حق پر ہوں تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مقابلہ کر لیتے ہیں، یعنی چیلنج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ بولا مقابلہ ہوگا، بولا ٹھیک ہے مقابلہ ہوگا۔ بولا کب ہوگا؟ تو جو وہ قوم عید کا دن تھا ان لوگوں کا، اسی دن جو ہے وہ قریب تھا عید کا دن، تو کہا کہ اس دن مقابلہ ہوگا اور ایک میدان میں مقابلہ ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ ان کی تیاری تھی، فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جو جادوگر تھے، تو کہا کہ دیکھو بھائی آپ لوگوں کا مقابلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو خوب اچھی تیاری کر لیں، اور جس کی تیاری اچھی ہوگی میں اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا، اس کو بڑے تحفے ملیں گے، گفٹ ملیں گے۔ اب جو جادوگر جو تھے انہوں نے خوب تیاری کری، بولے بادشاہ فرعون ایسا کمال دکھائیں گے، ایسا جادو دکھائیں گے کہ جیتیں گے ہم ہی۔ تو پھر جو ہے اسی طرح چلتا رہا سلسلہ۔ آگے کیا ہوا یہ بتائیں گے آپ کو پیر والے دن، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ضرور پیر کو اس واقعوں کو ہم آگے کی جانب لے کے چلیں گے، اور آپ لوگوں نے آج کا دن جو ہے وہ اچھے اہتمام سے جو ہے وہ منانا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔ بچوں کا مدنی چینل